السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ امید کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ انشاءاللہ بھی ہم کلاس اپنے وقت پر شروع کریں گے۔ آج بھی انشاءاللہ کوشش ہے کہ 5 ٹاپک کا ہم احاطہ کریں: درس قرآن، درس سیرت، درس صحابہ، اور رمضان المبارک کے احکام و مسائل، اور انشاءاللہ مسائل طہارت، وضو اور دیگر مسائل انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے قبل ہم سورہ طلاق پڑھ رہے تھے، جس کا ایک رکوع ہم پڑھ چکے، ابھی کا دوسرا رکوع انشاءاللہ ہمیں پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 8 ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کتنی ہی بستیوں کو اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، کتنی ہی بستیوں نے اپنے رب کے حکم سے اور رسولوں کے حکم سے سرتابی کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری بستیاں اس سے قبل گزر چکی ہیں، بہت ساری قومیں اس سے قبل آ چکی ہیں، جیسے قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، قوم نوح۔ یہ تمام کے تمام قوموں نے اپنے رب کی اور ساتھ ہی اپنے رسول کی نافرمانی کی، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، رسول کی اطاعت سے اور اللہ کے حکم کو ماننے سے تکبر اور گھمنڈ کیا، سرکشی مچا دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عتت عن امر ربها ورسله، اور اپنے رسول کے حکم سے بھی سرتابی کی۔ فحاسبناها حسابا شدیدا، تو ہم نے سخت حساب لیا، تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا۔ وعذبناها عذابا نکرا، اور انہیں عذاب دیا، اندیکھا سخت عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی قوموں کو ہم نے دنیا میں مزہ چکایا عذاب کا، جیسے قحط کا عذاب تھا، اور دھسایا گیا ان کو زمین میں، جیسے قوم ثمود کو، قوم لوط کو دھسایا گیا تھا۔ مسخ کا عذاب ہوا، جن کے چہرے بدل دیے گئے اور خنزیر اور سور بنا دیے گئے، بندر بنا دیے گئے، قردۃ و خنازیر بنایا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، جبکہ اس نے اللہ کے حکم کی سرتابی کی۔ اور بہت سی قوموں کو غرق کر دیا گیا، قوم فرعون کو اور قوم نوح کو، علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو، ایسے سخت قسم کے عذابات سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوچار کیا۔ تو وہ اپنے زمانے کے سپر پاور قوم تھی، سپر پاور لوگ تھے، جنہیں اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر بڑا ہی ناز تھا، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے انہیں خوف نہیں تھا۔ تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بہت ساری قومیں گزری ہیں جن کو اللہ عز و جل نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پیغام ہے، اور یہ تنبیہ ہے، اور یہ دھمکی ہے کہ اگر تم نے بھی اس طرح کا کام کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو تمہیں بھی اللہ کے عذاب سے دوچار کیا جا سکتا ہے، تمہیں بھی دنیا میں مزہ چکایا جا سکتا ہے، دنیا کا عذاب دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا۔ ایک تو دنیا کا عذاب، اور دوسرا آخرت میں سخت حساب ہوگا ان کا۔
فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا، بس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسولوں کی سرتابی کی، ان کے ساتھ گھمنڈ کیا، تکبر کیا، ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا تو یہ ان کے نافرمانیاں تھی، اور ساتھ ہی بد اخلاقی کا شکار ہو چکے تھے، معاشرے میں بد امنی پھیلا چکے تھے، قتل و غارت گیری اور خواہشات کی پیروی کرنا یہ ان کا مشغلہ تھا۔ تو آخر ان کا انجام بھی اسی طرح کا برا انجام ہوا، چونکہ انہوں نے برائی کی، انجام بھی ان کا برا ہوا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل مندو، ایمان والو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے۔ تو ایک تو دنیا میں عذاب دیا گیا ان کو، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت قسم کے عذابات تیار کر رکھے ہیں، جو مرنے کے بعد سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، مرتے وقت سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی روحیں نکالی جاتی ہے تو بڑی ہی سخت طریقے سے فرشتے ان کے چہروں پر یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کی روحیں نکالیں گے۔ پھر قبر میں، برزخی زندگی میں ان کو عذابات دیے جائیں گے قیامت تک۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ایسے نافرمانوں کے لیے سخت قسم کے عذابات تیار کر رکھے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں سے خطاب کیا کہ اے عقل مندو، یعنی اے ایمان والو، کیونکہ ایمان والا ہی عقل مند ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اے عقل مندو جو اللہ پر ایمان لائے ہو، ذرا سنبھل جاؤ، ذرا سدھر جاؤ، تقوی والی زندگی گزارو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی اطاعت کرو۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک نصیحت اتار دی ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ قرآن کریم ایک نصیحت ہے، ایک ذکر ہے جس میں تمہارے لیے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتوں کی باتیں ہیں۔ یا رسول، اس کے بعد کا جو ذکر ہے رسول، تو اس کا رسول بدل بھی ہو سکتا ہے، تو رسول بھی تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، ایک ذکر ہے۔ تو اس کی باتوں پر عمل کرو۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا۔ تو یعنی ذکر سے مراد یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے۔ یتلو علیکم آیات اللہ مبینات یخرج الذین آمنوا، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، تو وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکر یعنی رسول کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے یہ مجسم عدل ہے، یعنی اس میں مبالغہ ہے۔ ذکر سے مراد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا جا رہا ہے، تو اس میں مبالغہ کیا جاتا ہے، جیسے یہ مجسم عدل انصاف کرنے والا انسان ہے، اس طریقے سے رسول کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سب کی زبانوں پر جاری کر دیا ہے۔ یا پھر یہ کہ جو ہے اس ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو نازل کیا یعنی قرآن کو، اور اللہ عز و جل کے پیغمبر اسی قرآن کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے
کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا، اس کے منصب رسالت کیا ہے۔ تو اس آیت میں اس کا منصب رسالت بیان کیا گیا، فرض رسالت بیان کیا گیا کہ وہ قرآن کے ذریعے سے ہی لوگوں کو اخلاقی پستیوں سے، شرک و ضلالت کی گمراہیوں سے، تاریکیوں سے نکال کر ایمان و عمل صالح کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ تو یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص بھی رسول کی باتوں پر عمل کرے گا، ایمان لا کر اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، تو ایمان کے ساتھ عمل صالح اگر اس کی زندگی میں ہوگی اور گناہوں سے بچتا رہے گا، معصیت سے اجتناب کرتا رہے گا، تو ایسے ہی لوگ یا ایسے ہی یعنی انسان، ایسے ہی ایمان والے اہل جنت ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ بہترین روزی تیار کر رکھی ہے، جن میں وہ جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی کو کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے کر بھیجا ہے، اور جو شخص اللہ کے ان احکامات پر عمل کرے گا تو اس کے لیے بہترین رزق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں فرمایا سورہ طلاق کی، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے 7 آسمان اور اسی کے مثل زمینیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے، تنزل الامر بینہن، تاکہ لیعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو با اعتبار علم گھیر رکھا ہے۔ وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، اور اسی طریقے سے 7 زمینیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور 7 زمینیں بھی ایسی ہیں جن کے درمیان بہت ہی بڑی مسافت ہے، دوری ہے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہر زمین میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق آباد ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جیسے آسمان میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق آباد ہے، ویسے ہی زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی آباد ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تائید ملتی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو ظلم سے زمین کسی کی ہتھیار لیتے ہیں، کسی کی لے لیتے ہیں، کہ فراڈ کاغذات پیپرز بنا کر، یا کہ دھوکے کی باتیں کر کے، یا ایک چیز دکھا کر ایک چیز لے لیتے ہیں، یا کہ ایک بالشت تو بالشت یا کچھ اور یعنی گز آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس پر قبضہ کر لیتے ہیں موقع پا کر۔ ایسے بہت سے دنیا میں لوگ ہیں جو زمین کو قبضہ کرنا، زمین کو ہتھیانا ان کا مشغلہ ہے، ان کا پیشہ ہے۔ جہاں پر بھی کوئی بھی پراپرٹی خالی نظر آتی ہے، نظر میں رکھتے ہیں، اور جا کر زمین صاف کر کے ذرا پہلوان ٹائپ کے انداز میں کھڑے ہو کر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کہ اگر تم نہ یہ زمین ہمیں نہیں دیں گے، یہ ہماری ہے، چھوٹی کاغذات بنا کر لاتے ہیں، تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یا تم کو مشکل میں ڈال دیں گے، تمہارا فلاں کام نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے بہت سارے حربے اپناتے ہیں اور ناجائز قبضے کر رہے ہیں۔ یہ بہت عام سی بات ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ظالموں کے لیے کیا فرمایا ہے، کہا من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطبقه یوم القیامت من 7 ارضین۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسی طرح صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے کہ خسف به الى 7 ارضین، کیسے الفاظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہتھیا لی، ظلم سے اس پر قبضہ کر لیا، تو اللہ تعالی تو قیامت والے دن اس زمین کا اتنا حصہ 7 زمینوں سے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو زمین کے جو 7 زمینیں نیچے اور بھی ہیں، جیسے ہماری پہلی زمین ہے، ویسے اور 6
نیچے کی زمین ہے اور ہر زمین میں مخلوق آباد ہے اور اس میں دوریاں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو ساتوں زمینیں جو جتنی حصہ اس کا قبضہ کیا ہے، اس کا توق بنا کر، اس کا ہار بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ کون انسان اس کی طاقت رکھ سکتا ہے کہ زمین کو اپنے گلے میں توق بنا کر ڈال لے؟ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ بخاری کے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ خسف بہ الی سبع ارضین، اس کو ساتوں زمینوں تک دھسا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ساتوں زمین تک ظالم شخص کو دھسا دیا جائے گا۔ بہرحال یہ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان جس طرح بنائے ہیں ویسے ہی 7 زمینیں بھی بنائی ہیں، ہر زمین میں اللہ کی مخلوق آباد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر انسان پر اللہ کا حکم نافذ اور غالب ہے، اسی طرح ہر آسمان پر اللہ کا حکم نافذ ہے، اسی طرح زمین پر بھی اس کا حکم چلتا ہے، ہر زمین پر۔ تو آسمانوں کی طرح ساتوں زمینوں کی بھی وہ تدبیر فرماتا ہے۔ يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کے احاطے میں ہے، کوئی اس کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی اچھا یا برا ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو یہ سورہ طلاق کی آخری آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت و قوت کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام و مسائل بیان فرمائے کہ طلاق کی مدت کیا ہے، طلاق کب دے، کب صحیح طریقہ ہے دینے کا، اور طلاق دینے کے بعد کہاں رکھیں اس عورت کو، پہلی طلاق دوسری طلاق کے بعد اپنے گھر میں رکھنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد اگر تیسری طلاق دینا ہے تو اچھے طریقے سے اس کو دے دلا کر چھوڑ دے، اور اگر اپنے یعنی زوجیت میں اس کو لوٹانا ہے تو بھی اس کو اچھے طریقے سے لوٹائے، اس کو عزت کے ساتھ رکھیں۔ اور یہ بھی کہا کہ ہر 2 معاملے میں 2 گواہ مقرر کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تقوی کی تعلیم دی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے، مشکلات سے نکلنے کے راستے آسان کر دیتا ہے، اس کو روزی بھی ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کی عدت بیان فرمائی ہے جو عائزہ ہوتی ہیں، جنہیں پیریڈ نہیں آتے ہیں، تو جو بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہیں ایسی خواتین، یا پھر جو ابھی بچیاں ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہیں، یا پھر جو بالغ ہوئی ہیں تو ان کو ابھی جو ہے یعنی پیریڈ آنا شروع نہیں ہوا ہے، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عدت بیان فرمائے کہ 3 مہینے ان کی عدت ہے۔ تو اس طریقے سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کہاں رکھیں طلاق کے بعد، ان کو نان نفقے کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی کہ تم جہاں رہتے ہو اپنے ساتھ رکھو، اگر ان کو چھوڑ دیتے ہو تو پھر تیسری طلاق کے بعد پھر اولاد کو دودھ پلانے کا معاملہ آتا ہے، تو اگر اسی ماں سے دودھ پلانا ہے تو رقم دے کر دودھ پلائے اپنے اولاد کو، اگر نہیں تو پھر مشورے کے ساتھ دوسری خاتون سے اس کو اولاد کو دودھ پلائے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی اتنا خرچ کرے، لینفق ذو سعۃ من سعتہ، اللہ تعالیٰ نے تمام تعلیمات بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی سابقہ اقوام کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد کہا کہ رسول جو بھیجے جاتے ہیں تاکہ اس لیے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں اور اس کے ذریعے سے نصیحت کرے، تو لہٰذا جو اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بنا رکھا ہے، اس کے لیے اچھے روزیاں تیار کر رکھی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کا اظہار فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق اسی اللہ نے فرمائی ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور پھر گناہوں سے بچو۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ یہ تفسیر قرآن بھی ہم پڑھ چکے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد انشاءاللہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ بسم اللہ۔ تجلیات نبوت یہ کتاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صفی الرحمن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اختصار ہے۔ تو بہرحال جنگ بدر کا واقعہ چل رہا تھا۔ جنگ بدر
سن 2 ہجری میں جو پیش آئی، تو اس کی کیا وجہ بنی اور کیسے مسلمان اور کافروں کے درمیان مقابلہ شروع ہوا، اور مسلمان کس مقصد سے نکلے تھے اور کہاں پہنچ کر رکے، اور اس کے بعد پھر کافر بھی کیسے بچ کر نکل گئے اور وہاں سے دوسرے کفار لڑنے کے لیے آ گئے۔ یہ تمام حالات پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مختصر تعداد میں اس قافلے کو لوٹنے کے لیے دراصل نکلے تھے، جو ابو سفیان کے ذمہ داری میں ملک شام سے واپس آ رہا تھا سامان لے کر، کیونکہ انہوں نے بھی مسلمانوں کا مال لوٹ لیا، زمینیں قبضہ کر لی، مکے کی ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ ایسے پریشان کن حالات سے مسلمان گزر رہے تھے، تو اسی کا بدلہ لینے کے لیے لڑائی جھگڑا کیے بغیر مال پر قبضہ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن وہ تو قافلہ بچ کر نکل گیا۔ پھر اس نے اطلاع دی کفار قریش کو مکے میں، وہ 1000 کے فوج لے کر آ گئے اور بدر کے مقام پر ٹھہر گئے، اور مسلمانوں کو بھی اللہ کا حکم ملا قتال کرنے کا، جنگ کرنے کا، تو مسلمان بھی جنگ بدر کے علاقے میں قیام کر گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ اگر تو اس مختصر سی جماعت کو یعنی کامیابی نہیں دے گا، اگر یہ ہلاک ہو جائے تو پھر زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ پھر اس کے بعد اب مبارزت اور قتال کا موقع پیش آیا، یہاں سے باضابطہ جنگ شروع ہوئی۔ تو کس طرح جنگ ہوئی، پہلے مختصر میں آپ کے سامنے نقشہ رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کتاب پڑھیں گے۔ تو پہلے کفار کی طرف سے 3 لوگ آگے بڑھے، عتبہ اور شیبہ کے دونوں فرزند ربیعہ اور ولید، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری مہاجرین، 3 انصاری صحابہ نکلے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ میں سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ تو یہ 2 صحابی علی اور حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے 2 ساتھیوں کو مار گرا دیے، اور عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عتبہ کے درمیان جو جنگ چھڑی تو دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا۔ تو حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھ کر علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھی کو قتل کر کے پھر ان پر حملہ کر دیا، اس پر عتبہ پر، اور اس کو ختم کر دیا۔ اس طرح ان کو بچا کر لے آئے۔ تو اس کے بعد دشمن غصے میں آ گئے، اور پھر سب نے مل کر ایک ساتھ حملہ کیا مسلمانوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ بھی پورے جوش ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر سب یعنی ایک ساتھ نکل کر میدان جنگ میں کود پڑے، اور گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگی زرہ پہن کر نکل گئے، اور پہلی صفوں میں آپ نے قتال کیا، جنگ کی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائے۔ فرشتوں کو 1000 فرشتوں کو اتارا، جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر فرشتوں کو لے کر آئے، اور ان کے کافروں کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور ان کے یعنی جوڑوں پر اس طرح وار کر رہے تھے کہ ان کے پیر کٹ جاتے، ان کے ہاتھ کٹ کر گر جاتے، اور نظر نہیں آتا کہ مارنے والا کون ہے، لیکن ان کی گردنیں کٹ رہی، ان کے ہاتھ کٹ رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ آخر میں جب جنگ ختم ہوئی تو 14 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے کچھ مہاجرین کے تھے، کچھ انصار کے تھے۔ 6 مہاجرین اور 8 انصاری صحابہ تھے، اور کفار قریش کے 70 لوگ مارے گئے، جو بڑے بڑے رؤسا تھے، ذمہ دار تھے ان میں، کہ جن میں ابو جہل بھی تھا، اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ الحمدللہ اس طریقے سے مسلمان فتح اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے اللہ تعالیٰ کی
مدد آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر سب کو جمع کیا اور اس دن کافروں سے کے مقتولین سے بات کی، اور جب ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردے ہیں نہیں سنتے، تو کہا کہ آج کے دن تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مدینے میں خبر پہنچائی کامیابی کی، اور پھر اس کے بعد مکے کے لوگوں کی حالت ایسی تھی کہ وہ اس یعنی کوئی جو ہے ان مقتولین پر نوحہ کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ روتے نوحہ کرتے تھے ان کی بزدلی ظاہر ہوتی، اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے۔ پھر آخر میں قیدیوں کا مسئلہ پیش آیا کہ ان کو کیا کرے، ان کو قتل کر دے یا پھر ان کو چھوڑ دے، یا ان سے کوئی معاوضہ لے کر، تو پھر آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ ان سے کچھ معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دے، آزاد کر دیں۔ تو یہ کچھ واقعات ہیں، تو انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے تفصیل سے۔ تو میدان جنگ میں ایک طرف مسلمان ہیں تو دوسری طرف کفار ہیں۔ تو قریش کے 3 بہادر سوار، عتبہ شیبہ کے دونوں بیٹے ربیعہ اور ولید بن عتبہ، یہ لوگ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو لڑنے کی دعوت دی۔ تو جواب میں انصار کے 3 جوان نکلے۔ مشرکین نے کہا کہ ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں، یعنی مکے کے ہی مہاجرین کو سے ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہیں۔ چنانچہ اب حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور دوسرے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور تیسرے چچیرے بھائی علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کا مقابلہ کیا اور علی رضی اللہ عنہ نے ولید کا مقابلہ کیا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں میں لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا۔ اتنے میں علی رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے اپنے مقابل جو لڑنے والے لوگ تھے ان کو قتل کر کے عتبہ پر آگے بڑھے اور اسے بھی قتل کر دیا۔ اس طرح عبیدہ رضی اللہ عنہ کو وہاں سے اٹھا لائے، ان کا پاؤں کٹ گیا تھا، اس وجہ سے وہ 4 یا 5 دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفرا نامی مقام میں ان کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ تو یہ مبارزت کا نتیجہ مشرکین کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوا تھا، کیونکہ پہلی جنگ میں جب مسلمان کافروں سے لڑے تو اس میں یہ مقابلے میں مسلمان فتح پائے، مسلمان کامیاب ہوئے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو کافروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں پہلی شکست ہوئی، تو اس میں ان کو بہت ہی زیادہ ناراضگی ہوئی، بہت ہی زیادہ غصہ ہوئے، اور مسلمانوں کی صفوں پر نہایت ہی تیزی کے ساتھ ٹوٹ پڑے اور ایک بارگی ان پر حملہ کر دیا۔ لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے اور اپنا دفاع کر رہے تھے اور اپنی زبان پر عہد عہد کے نعرے لگا رہے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، اپنے گھوڑی کے لگام تھامے آگے چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ آپ خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ اس کے بعد اس دن اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زرہ پہن کر سپاہیانہ شان سے آگے بڑھے، اور آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عن قریب یہ جھٹا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔
جو کافروں کا جو چھتا آیا ہوا ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے 1000 کی تعداد میں، بہت سارے گھوڑے، بہت سارے اونٹ ہے، بہت سارے ہتھیار ہیں جس کے پاس، یہ ناکام ہو کر لوٹ جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور پھر یہ کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر ماری، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ کوئی مشرک نہ بچا کہ جس کی دونوں آنکھوں اور نتنے میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ گیا ہو، یعنی ہر کافر کے آنکھ میں اور اس کی نتنے میں، ناک کی نتنے میں، اس مٹھی میں سے کچھ نہ کچھ مٹی گئی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، یعنی جب آپ نے ایک مٹھی اٹھا کر جو پھینکی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہر ایک کے آنکھ میں گئی اور ہر ایک کے ناک میں گھسی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم دیا۔ اب اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر لڑ رہے تھے، اس کے بعد پھر گھمسان کی جنگ کرنے کا حکم ملا اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ شدو، چڑھ دوڑو، اب یہاں سے مقابلے کے لیے اب آگے بڑھو۔ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا چڑھ دوڑے، اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے درمیان موجود ہیں اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرنے اور گردنیں کاٹنے لگے۔ فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی، وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے، چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گر جاتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گر جاتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے کاٹا۔ سبحان اللہ، یہ فرشتے کاٹ رہے تھے، مار رہے تھے، لیکن نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس طرح مشرکین پر شکست نازل ہوئی اور انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ مسلمانوں نے ان کو کھدیڑ دیا، کچل دیا، کسی کو قتل کیا تو کسی کو قید کر دیا۔ ادھر مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک بن جعشم کی شکل میں حاضر ہو گیا تھا۔ جب اس نے فرشتے اور ان کی کارروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگا اور اپنے آپ کو بحر احمر میں جا کر ڈال دیا۔ تو اس طرح یہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی۔ کافر بھاگنا شروع ہو گئے، شیطان بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ کی مدد جو آئی، اللہ تعالیٰ نے جو مدد فرمائی، 313 ایک طرف اور ادھر کافروں کی 1000 کی تعداد، اور پوری تیاری کے ساتھ وہ لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی اور اہل ایمان کی مدد فرمائی۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ وعدہ پورا ہوا۔ اب اس میں جو اصل سرغنہ تھا وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا، اسلام کا کٹر دشمن تھا، تو وہ بھی اسی جنگ میں مارا گیا۔ جیسے کہ 2 بچے تھے، معاذ اور معاوض، تو ان دونوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں، ابو جہل جو اللہ کا دشمن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، یہ کون ہے، ذرا بتلا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے دور سے بتلایا کہ فلاں ہے۔ تو بچے گئے اور دونوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ ایک اس کے ٹخنے پر ضرب لگائی تو گر پڑا، اور دوسرے نے اس پر وار کر کے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، خوشخبری دی کہ ہم نے آپ کے دشمن کو قتل کر دیا ہے۔ تو اس طرح ابو جہل کی بھی سانس کچھ چل رہی تھی، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے گردن پر پیر رکھ کر اس کی گردن کو کاٹ دیا۔ کچھ گفتگو کی، آپس میں انہوں نے گفتگو کی، اس کے بعد
اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح اللہ کا جو دشمن تھا، بڑا دشمن تھا، جو اس امت کا فرعون تھا، وہ قتل کیا گیا۔ تو ظلم کا، یعنی یہ جو انتہائی ظلم کرتا تھا مسلمانوں پر، تو اس کا خاتمہ ہوا۔ تو آئیے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کے اپنے ارد گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم کر رکھی تھی۔ بڑا آدمی تھا تو اس کی حفاظت میں بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ ادھر مسلمانوں کے صف میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ارد گرد 2 انصاری جوان تھے جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہ تھے کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا کہ چچا جان مجھے ابو جہل دکھلا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے۔ اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کا پتہ بتایا کہ دیکھو وہ ابو جہل ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ دونوں نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے ابو جہل پر جھپٹ پڑ کر اسے تلوار سے قتل کر دیا۔ تو ایک نے پنڈلی پر وار ماری، تلوار چلائی تو اس کا پاؤں ایسے اڑ گیا جیسے مسل کی مار پڑنے سے گٹھلی اڑ جاتی ہے، اور دوسرے نے بری طریقے سے اس کو زخمی کر دیا اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آتی جاتی تھی۔ اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دونوں کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواریں دیکھی اور فرمایا کہ کلاہما قتلہ، تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ اور یہ دونوں جوان کون تھے؟ عفرا کے صاحبزادے معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ تھے۔ معوذ رضی اللہ عنہ تو اسی جنگ میں، جنگ بدر میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان بھی دے دیا۔ اس کے بعد جب لڑائی ختم ہوئی، جنگ ختم ہوئی، معرکہ ختم ہوا، تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا، پا لیا، ابھی اس کی سانس آتی جاتی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا اے اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے کاہے کا رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا، چھوٹے بچوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا اچھا ہوتا، بڑا آدمی قتل کرتا تو ان بچوں نے، کسانوں کے بچوں نے مجھے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ آج فتح کس کی ہوئی، کیونکہ وہ تو جنگ میں لطف خون میں پڑا ہوا تھا تو اس کو پتہ نہیں تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہوئی۔ تو ابو جہل بولا کہ او بکریوں کے چرواہے، تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر والحمد للہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی۔ اور یہ وہی ابو جہل تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آیا تھا اور بہت سارے تکلیفیں دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آج اس کو ذلیل رسوا کر کے قتل کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے، یہ ابو جہل
اس امت کا فرعون ہے۔ تو اس طریقے سے اس کا خاتمہ ہوا۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منٹ، ہاں، تو یہ معرکہ کفر ایمان کا معرکہ تھا۔ اس میں آدمی نے اپنے چچا سے، باپ نے اپنے بیٹے سے، اور بھائی نے اپنے بھائی سے، اور رشتہ دار نے اپنے قریبی ترین رشتہ داروں سے جنگ کی، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خود ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو قیدی بنا لیا تھا۔ اس طریقے سے قرابت کا تعلق ختم ہو گیا، رشتہ داریوں کو دیکھے بغیر اللہ کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے اپنے ہی رشتہ داروں سے مسلمانوں نے جنگ کی۔ اسی لیے اس دن یعنی 17 رمضان المبارک کا نام یوم الفرقان پڑ گیا۔ یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ فرقان کا دن ہے، حق و باطل کے درمیان یہ فرق کیا جانے والا دن ہے، کیونکہ اس دن مسلمانوں کی فتح ہوئی اور کافروں کو شکست ہوئی۔ یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروہ جمع ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور اس کے بعد فریقین کے مقتولین گنے گئے۔ تو اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، 6 مہاجرین کے اور 8 انصار کے۔ انہیں میدان بدر میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا، اور ان کی آج بھی وہیں قبریں موجود ہیں۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کر لیے گئے۔ تو مرنے والوں میں زیادہ تر بڑے بڑے لوگ تھے، ان میں سے 24 سرداروں کی لاشیں کھینچ کر بدر کی ایک گندے اور ناپاک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بدر میں قیام فرمائے۔ اس کے بعد جب واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اس کنویں کی منڈیر پر آ کر کھڑے ہو گئے اور ان سرداروں کے نام لے لے کر پکارا، یا فلان ابن فلان ویا فلان ابن فلان ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا؟ تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے اسے برحق پایا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے باتیں کیا کر رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكن لا يجيبون۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کو سننے کی فی الحال طاقت دی ہے، وہ مردے سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یعنی بات کر رہے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے مکے تک، مدینے تک اس جنگ کی خبریں پہنچنے شروع ہو گئی۔ تو مکے میں شکست کی خبر بھاگنے والے مشرکین کے ذریعے سے پہنچ گئی، جس سے انہیں بڑی ذلت اور رسوائی ہی محسوس ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ گری سے روک دیا تاکہ مسلمان خوش نہ ہوں۔ اب انہوں نے آپس میں طے کیا کہ مکے میں جو بدر میں ہماری شکست ہوئی ہے، جو لوگ مقتول ہوئے ہیں، ان کے قتل پر کوئی غم نہ کرے، کوئی نہ روئے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ کوئی آج کے دن نہیں روئے گا، کوئی آج کے دن
یعنی نوحہ نہیں کرے گا تو پھر ہوا یوں کہ اس وقت یعنی مقتولین پر نوحہ گری سے ان کو روک دیا گیا۔ تو اسود بن مطلب، اس کے 3 بیٹے مارے گئے تھے، وہ ان پر رونا چاہتا تھا، نوحہ کرنا چاہتا تھا۔ نوحہ یعنی جس میں عورتوں کو اور رونے والوں کو بلایا جاتا اور گھر میں جمع کیا جاتا، اور یعنی جو مقتول جس کا انتقال ہوا ہے اس کی تعریفیں کر کر کے روتے تھے، اس کو یاد کر کر کے روتے تھے، اور اپنے چہرے پر مارتے، اپنے کپڑے پھاڑ لیتے، اور اس طریقے سے نوحہ کرتے جو اسلام میں منع ہے۔ تو اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کی لوگ تھے یہ، تو وہ لوگ اس طرح کرنا چاہتے تھے۔ اسود بن مطلب کرنا چاہتا تھا اپنے بیٹوں کی یعنی وفات پر۔ تو اس نے ایک رات ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو سمجھا کہ اب اجازت مل گئی ہے۔ اس نے جھٹ اپنے غلام کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا، دیکھو جا کر دیکھ کر آؤ کہ واقعی وہ نوحہ کرنے کی اجازت ملی ہے۔ تو اس نے واپس آ کر بتایا کہ ارے یہ عورت تو ایک گمشدہ اونٹ پر رو رہی ہے، کسی کے وفات پر نہیں۔ تو اس وقت اسود نے سن کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار یہ الفاظ کہے یا اشعار کہے، اتبکی ان یظل لها بعیر ویمنعها من النوم سہود فلا تبکی علی بکر ولکن علی بدر تقاصرت الجدود۔ کیا وہ اس بات پر رو رہی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے، اس کی وجہ سے راتوں میں جاگ رہی ہے؟ تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئی ہیں۔ اس کے بعد اور بھی چند مزید اشعار کا ہے۔ اب یہ مکے والوں کی حالت تھی، اب مدینے والوں کی حالت دیکھیے، وہ خوشی سے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے مسرت اور شاداں تھے۔ خوشخبری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد روانہ کیے تھے، ایک صحابی کا نام عبداللہ بن رواحہ جو مدینے کے بالائی حصے کی طرف ان کو روانہ کیا، تو دوسرے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو زیر مدینہ کے جو نچلے علاقے ہیں وہاں پر خبر پہنچانے کے لیے، چونکہ اس وقت کوئی ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھا، اس طریقے سے جو بڑی تیزی سے خبر پہنچا سکے، کوئی میسج پہنچانے کے لیے لوگوں کو بھیج کر ہی پیغام پہنچاتے تھے۔ اس وقت یہود نے ایک جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینے میں ہلچل مچا رکھی تھی، اس لیے جب فتح کی خبر پہنچی تو ہر طرف خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ مدینے کی در و دیوار تکبیر و تحلیل کے نعروں سے گونج اٹھی اور مسلمان بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اسی وجہ سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے میں نکل پڑے تھے۔ یہ مسلمانوں کی حالت تھی۔ اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف واپس آئے، پھر اس کے بعد قیدیوں کا فیصلہ کیا، تو انشاءاللہ یہ آئندہ کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی عالم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر کچھ سوال ہے، آپ کہتے ہیں انشاءاللہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ ابھی جیسے کہ ہمارے شیڈیول کے مطابق صحابہ کی سیرت کے بارے میں پڑھ کر انشاءاللہ پھر ہم احکام و مسائل رمضان اور اس طرح طہارت وغیرہ کے مسائل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ہمارے پاس ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ بغور سماعت فرمائیں۔ کچھ سوال وغیرہ ہے تو انشاءاللہ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں بلا جھجک، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اپنا مائک آف کر لے۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو ایک کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام کی سیرت میں بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ کچھ چنیدہ صحابہ ہے جن کے ایمان لانے کا واقعہ اور پھر ان کی جو اسلام کے لیے جو قربانیاں ہیں، جو اہم قربانیاں، اس کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں تازگی آئے اور ایسے صحابہ
جیسے ہم اپنا ایمان بنائیں، اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں اپنا ماڈل بنائیں، اپنا رول ماڈل بنائیں، اپنا نمونہ بنائیں۔ اس طریقے سے ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ چلیے آئیے آج صحابی حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی مختصر طور پر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ بڑی دلچسپ زندگی ہے، اور اسلام کے لیے جو ان کی قربانی ہے بڑی دلچسپ قربانی ہے۔ ایک ایمان یعنی ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی اور ایمان کو تازہ کرنے والی کہانی ان کی ہے، ان کا واقعہ ہے جو انہوں نے قربانی دی اسلام کے لیے۔ سب سے پہلے تو مختصر طور پر ان کے بارے میں بتاؤں گا، اس کے بعد پھر ہم کتاب پڑھیں گے۔ یہ ان کا گھرانہ پورا دینی گھرانہ تھا، ان کے گھر میں سب ایمان والے تھے۔ بیعت عقبہ میں جو 70 مسلمان جو دوسری بیعت میں شریک ہوئے تھے، اس میں یہ صحابی بھی شریک تھے، ان کے خاندان والے بھی شریک تھے، اور اس طریقے سے ان کی البتہ یہ صحابی یعنی اسلام کا جب قبول کیے تو ان کو یعنی سب سے زیادہ محبوب اپنا دین لگا، اپنے آپ سے بھی اپنے دین سے زیادہ اپنے دین کو محبت کرتے تھے، اپنے دین سے پسند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبوب بن گئے تھے ان کے نزدیک۔ اور اس کے بعد یہ تو چونکہ چھوٹے تھے، بچے تھے، اسی لیے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں شریک نہیں ہو سکے، البتہ اس کے بعد کی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ سن 9 ہجری میں بنو حنیفہ کی ایک جماعت اسلام قبول کرنے کے لیے آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اسلام قبول کر کے گئی۔ ان میں سے ایک شخص تھا مسیلمہ کذاب۔ تو مسیلمہ کذاب نے واپس جا کر اپنی قوم سے کہا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اور رسالت میں میرا بھی حصہ ہے، میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہاں اس کے اطراف کچھ لوگ جمع ہو گئے، اور وہ بھی اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس خط لکھ کر بھیجا کہ جو ہے اب یہ جو مسلمان جتنی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں آدھی میرے حوالے کر دے، کیونکہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خط لکھ کر بھیجا کہ جو ہے کامیابی اس کے لیے ہے جو ایمان لائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسی کی مدد کرے گا جو تقوی والا ہے۔ تو اس طریقے سے خط کو دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اس صحابی کے ذریعے سے، حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو دے کر بھیجا۔ تو یہ صحابی جب خط لے کر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ دو شخص آئے تھے اس کا خط لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، کہا کہ جو ہے یہ عالمی معاملہ ہے، کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا، اسی لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن جب یہ صحابی حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا خط دے کر، تو انہوں نے اس صحابی کو قتل کر دیا۔ اس کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ وہ ایک دربار سجایا، دربار میں سب لوگ شریک تھے، تو جلاد بھی موجود تھا وہاں پر تلوار لے کر۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کیا اقرار کرتے ہو کہ اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں اقرار کرتا ہوں۔ تو صحابے نے کہا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میں ان پر ایمان لایا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا، وہ غصہ ہو گیا، پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مسیلمہ کذاب نے اپنے بارے میں پوچھا، تو کہا کہ ہنستے ہوئے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ یہ باتیں میرے کان میں نہیں پڑ رہی ہے، میں سن نہیں پا رہا ہوں تیری باتیں، تو مذاق کے طور پر کہا۔ تو اس نے جلاد کو حکم دیا، مسیلمہ کذاب نے، تو جلاد نے ان کا ایک حصہ کاٹ دیا، زندہ ان کے جسم کا ایک حصہ کاٹ دیا۔ پھر اس کے بعد وہ جسم کا حصہ ٹوٹ کر گر گیا۔ تو پھر اس نے پھر پوچھا کہ کیا تم پھر کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری بات سن نہیں سکتا۔ تو پھر اس نے جلاد کو حکم دیا کہ دوسرا حصہ کاٹ دیا۔ تو اس طریقے سے آدھا جسم کا حصہ ان کا کاٹ دیا گیا، اپنی زبان پر یہی کہتے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ کا رسول مانتا ہوں، تجھے اللہ کا رسول نہیں مانتا ہوں۔ اس طریقے سے وہ صحابی رسول کی شہادت ہوئی، اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ اپنی زندگی میں، اپنی جوانی میں انہوں نے اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ جب ان کی ماں کو معلوم ہوا تو وہ تو بہت خوش ہوئی،
اور کہا کہ میں نے ان کو اسی لیے تیار کیا تھا، اور پھر اس نے مسیلمہ کذاب سے بدلہ لینے کا ان کی ماں نے وعدہ کیا اور عزم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی پوری فرمائی۔ اب آئیے ان کی تفصیل ہم کتابی شکل میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ ایسے خوش نصیب گھرانے میں ان کی نشو و نما ہوئی جس کے ہر زاویے میں ایمان کی دل آویز مہک پھیلی ہوئی تھی، اور جس کے ہر ساکن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان ہو جانے کا جذبہ موجزن تھا۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کے والد محترم زید بن عاصم رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے مسلمانوں میں ممتاز مقام رکھتے تھے، اور ان 70 خوش نصیب صحابہ میں رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے تھے جو بیعت عقبہ کے وقت موجود تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بچے بھی تھے۔ ان کی والدہ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کی والدہ عمارہ بنو مازن قبیلے سے تھی۔ یہ وہ پہلی خوش نصیب اور بہادر خاتون ہے جس نے دین الہی اور رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں سب سے پہلے تلوار اٹھائی تھی۔ ان کے بھائی عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی خاطر اپنا سینہ آگے بڑھایا تاکہ دشمن کی تیر طرف سے جو بھی تیر آئے ان کے سینے پر لگے، کیونکہ ایک وقت ایسا آیا تھا جنگ احد میں کہ پہلے وقت میں تو مسلمان جیت چکے تھے، اور دوسرے وقت میں جب مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے تھے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اب اس سے کچھ کمزور ایمان والے میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، تو صرف اللہ کے رسول کے پاس 8 سے 10 لوگ بس رہ گئے تھے آپ کے اطراف میں۔ تو ان میں سے ہر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنا سینہ آگے کر دیتا، جتنی بھی آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا تھا، اور جو بھی تیر تلوار چلتی بس وہ صحابہ کے ہاتھوں پر پیروں پر 70 100 نشانات تیر کے تلوار کے وار ان کے جسم پر بعد میں ان کو پائے گئے۔ تو ایسے صحابہ جانثار صحابہ میں سے ایک صحابی ان کے جو ہے چچا تھے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کے یعنی ان کے بھائی تھے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ، جو حبیب رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھے کہ آپ کی حفاظت کے لیے وہ اپنے سینے پر بھی اپنے تیر کھا رہے ہیں اور مجھے بچانے کے لیے ہر قسم کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا بے ساختہ، اے اہل بیت تم پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں، اے اہل بیت تم پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ یہ دعائیں دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سے اور بھی بہت سے صحابہ کرام ہیں جیسے طلحہ رضی اللہ عنہ، شاید یہ بھی تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ایسے بہت سے صحابہ کرام تقریباً 8 سے 10 تک کے جو اپنے سینے پر تیر کھا رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے مناظر یا ایسے واقعات، ایسے ایمانی روح پرور منظر سبحان اللہ کیسے بہترین رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب صحابہ کو بہترین اجر عطا فرمائے، سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی دین کی حفاظت کے لیے اس طرح سینہ سپر ہو کر کھڑے ہونے کی توفیق دے، آمین۔ اب دیکھیے اس کے بعد حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کے دل میں بھی نور ایمان جلوہ نما ہوا، یہ حلاوت ایمانی سے لذت آشنا ہوئے۔ یہ اپنے ماں باپ، خالہ اور بھائی کے ہمراہ مکہ معظمہ کی طرف نکلے تاکہ ان 70 تاریخ ساز قدسی نفوس ہستیوں میں شامل ہو سکے جنہیں بیعت عقبہ کی سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی تھی۔ جیسے کہ اپنے والد کے ساتھ جب نکلے تھے 70 صحابہ تھے، ان میں سے یہ لوگ بھی تھے، ان کا خاندان بھی تھا، اس میں سے یہ صحابی بھی تھے۔ انہوں نے اپنا ننھا سا ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کے لیے، اور تاروں کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت عقبہ کی سعادت حاصل کی۔ اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے، اور اسلام انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا۔ یہ چیز ہمارے اندر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے بڑھ کر ہمارے محبوب بن جائیں، تو تبھی ہم آپ کی اطاعت کر سکیں گے، اور آپ کی باتوں کو قبول کر کے اس کو مقدم رکھ سکیں گے، اور اسلام بھی ہمارے نزدیک سب سے عزیز ہو جائے۔
تو دین اسلام کے لیے ہم ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ تو یہ چیز صحابہ کے اندر موجود تھی، اور اسی وجہ سے وہ کامیاب بھی ہوئے اور ہر قسم کی قربانیوں کو انہوں نے پیش کیا۔ اور آج ایسے ہی ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور تمام مسلمانوں کو ایسا ایمان نصیب کرے۔ آئیے اس کے بعد حضرت حبیب رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکے، اور اس لیے کہ یہ اس وقت بہت چھوٹی عمر کے تھے، اور نہ ہی انہیں غزوہ احد میں حصہ لینے کا شرف عظیم حاصل ہو سکا، اس لیے کہ اس وقت بھی ابھی تلوار اٹھانے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، اور ہر غزوے میں شجاعت، تجربہ اور قربانی کی ناقابل فراموش داستانیں رقم کی۔ یہ تمام تر غزوات ایسے ہیں کہ اپنی عظمت اور جلالت شان کے باوجود ان کی تہ میں ایک عظیم مقصد پنہا ہونے کے علاوہ کوئی داعیہ نہیں پایا جاتا، لیکن آپ کو ایک ایسی دردناک داستان بتانا اور سنانا مقصود ہے جو انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے کا باعث بنتی ہے، اور اس نے اپنے عہد نبوت سے لے کر آج تک لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں لرزہ طاری کر دیا۔ یقیناً یہ داستان سن کر آپ بھی لرزہ براندام ہو جائیں گے، جیسا کہ اس کی دردناک و اثر پذیری نے ہر دور کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آئیے ابتدا سے یہ المناک داستان ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ سن 9 ہجری میں اسلام اپنے جوبن پر تھا، عروج پر تھا۔ اسلامی شان و شوکت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ جزیرے نمایاں عرب کے ہر طرف سے بے شمار قافلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی بیعت کرنے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا برسر عام اعلان کرنے کے لیے جوق در جوق مدینہ منورہ پہنچنے لگے۔ ان قافلوں میں ایک وفد تھا بنو حنیفہ کا، جو نجد سے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تھا۔ تو اس وفد نے اپنے اونٹ مدینہ طیبہ سے باہر ہی بیٹھا دیے اور سامان کے پاس مسیلمہ بن حبیب حنفی کو چھوڑ دیا۔ یہ وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے روبرو اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کی آمد سے بہت خوش ہوئے اور ان کی عزت افزائی فرمائی، اور آپ نے وفد کے ہر رکن کو قیمتی تحائف سے نوازا، اور ان کے اس ساتھی کو بھی تحائف دیے جس سے یہ اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر آئے تھے، وہی مسلمہ کذاب نکلا۔ یہ وفد نجد واپس پہنچا ہی تھا کہ مسلمہ بن حبیب مرتد ہو گیا، اور برسر عام اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں رسول ہوں، مجھے اللہ نے بنی حنیفہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد قوم اس کے اطراف جمع ہونے لگی اور قومی عصبیت کی بنا پر اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی۔ قومی عصبیت کا یہ عالم تھا کہ بنو حنیفہ کی ایک شخصیت نے برملا کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور مسیلمہ جھوٹا ہے، لیکن ربیہ قبیلے کا جھوٹا شخص مجھے مضر قبیلے کے سچے سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ قومی عصبیت ان کی بہت زیادہ تھی۔ اپنا قوم کا آدمی تو لوگ اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار رہتے، گرچہ کہ وہ غلطی پر کیوں نہ ہو۔ تو یہی بات ہوئی کہ اس نے کہا کہ ربیہ قبیلے کا جھوٹا شخص مجھے زیادہ عزیز ہے مضر قبیلے کے سچے شخص سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سے زیادہ مجھے مسلمہ کذاب زیادہ عزیز ہے، چونکہ وہ میرے خاندان اور قبیلے کا ہے۔ تو جب مسلمہ کی حیثیت مضبوط ہو گئی اور ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر اس نے کیا تھا کہ مسیلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسیلمہ رسول اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ کی طرف یہ پیغام لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے لکھا السلام علیکہ، تم پر سلام ہو۔ تو مسیلمہ نے خط لکھا، تو خط میں یہ تھا کہ اس نے سب سے پہلے اپنا نام لیا مسیلمہ رسول اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ ہیں ان کی طرف میں پیغام لکھ رہا ہوں۔ اس نے سب سے پہلے اس کے بعد السلام علیکم لکھا، پھر کہا کہ مجھے نبوت و رسالت میں آپ کا شریک کار بنا دیا گیا ہے۔ نصف زمین ہمارے لیے ہے اور نصف قریش کے لیے ہے، لیکن قریش ظالم قوم ہے۔ تو اس نے یہاں سے پراپرٹی کا دعویٰ کر دیا کہ آدھی پراپرٹی میری ہے، آدھی زمین میری ہے۔ یہ خط 2 قاصدوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ جب یہ قاصد خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ خط پڑھ کر سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 قاصدوں سے پوچھا تم دونوں کی کیا رائے ہے، تم دونوں کیا کہتے ہو میرے بارے میں، اور
اس کے بارے میں، مسیلمہ کے بارے میں، تو دونوں نے بیک زبان کہا۔ اس سلسلے میں ہمارا موقف وہی ہے جو مسیلمہ کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قاصدوں کو قتل کرنا یہ عالمی چیز نہ ہوتی، قتل کرنا جرم نہ ہوتا، تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ جب یہ خط قاصد لے کر جب پہنچے تو دونوں نے کہا کہ جو ہے اللہ کے رسول کے سوال پر کہ ہمارا موقف مسلمہ کا جو موقف ہے، تو آپ نے کہا خدا کی قسم اگر قاصدوں کے تحفظ کا بین الاقوامی قانون نہ ہوتا تو آج میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ تو یہ اس وقت بھی یہ قانون تھا کہ کوئی کسی کا خط لے کر جاتا دشمن کی طرف سے، کسی دوسرے یعنی قوم کی طرف سے یعنی ان کے پاس کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تو یعنی اس کو امن و امان حاصل ہوتا اگر وہ قاصد ہوتا، کیونکہ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو کہا کہ جو ہے اگر یہ بین الاقوامی قانون نہ ہوتا تو میں تمہاری آج گردنیں اڑا دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر لکھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی جانب سے مسلمہ کذاب کی طرف، سلامتی ہو اس کے لیے جس نے ہدایت کی پیروی کی، یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ چونکہ اس نے زمین کا مطالبہ کیا تو کہا کہ یہ زمین میری نہیں اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اس کا وارث بناتا ہے، اور آخر میں انجام تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ایسے ہی لوگوں کا اچھا انجام ہوگا۔ اور انہیں انہی دو قاصدوں کے ہاتھ یہ خط بھیج دیا۔ مسلمہ کذاب کا شر و فساد جب حد سے بڑھ گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ایسا خط ارسال کرنے کا ارادہ کیا جس کے ذریعے سے اسے گمراہی سے روکے، اور ایک خط لے کر لے جانے کے لیے ہماری اس داستان کے ہیرو حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا۔ یہ اس وقت عنفوان شباب میں تھے اور ایمان ان کے رگ و ریشے میں رچ بس چکا تھا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر راستے کے نشیب فراز سے شاداں و فرحاں گزرتے ہوئے نجد کے بالائی علاقے میں دریائے بنو حنیفہ میں پہنچے اور یہ خط مسلمہ کے سپرد کیا، حوالے کیا۔ جیسے ہی مسلمہ نے یہ خط سنا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور غرور و نخوت سے اس کا سینہ تن گیا۔ کینہ و بغض، ظلم و تعدی اور جور و جفا کے آثار اس کے منحوس و مکروہ چہرے سے نمایاں دکھائی دینے لگے، اور اس نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو زنجیروں میں جکڑ دیا، پابند سلاسل کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور دہاڑتے ہوئے کہا کہ کل دن چڑھے اسے میری عدالت میں پیش کیا جائے۔ دوسرے روز مسلمہ نے اپنی محفل سجائی، دائیں بائیں سرکش مریدوں کو بٹھایا، عوام الناس کو بھی دربار میں داخلے کی اجازت دے دی گئی۔ دربار جب لوگوں سے بھر گیا اور تھوڑی بھی جگہ باقی نہ رہی تو اس نے حکم دیا کہ اب حبیب بن زید کو پیش کیا جائے۔ آپ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آہستہ آہستہ چل کر وہاں پہنچے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو لوگوں کے جمع غفیر کے درمیان بڑی شان و شوکت کے ساتھ سینہ تان کر اس طرح سیدھے کھڑے ہو گئے جب لوگوں کے مجمع میں جب پہنچے جیسے کوئی عمدہ قسم کا سیدھا نیزہ زمین میں گڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو نیزہ جو بڑا ہی اچھا ہوتا ہے، نیا قسم کا ہوتا ہے، تو زمین میں جیسے گاڑ دیا جاتا ہے، چونکہ ان کو بیڑیوں میں باندھ دیا گیا تھا تو اس طرح پورے ان کے جسم میں بیڑیاں تھیں، تو گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نیزہ زمین میں گاڑا ہوا ہے، لوہوں سے ان کو بند دیا گیا تھا۔ تو مسلمہ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ تو حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ سن کر غیظ و غضب سے مسلمہ کی رگیں پھول گئیں اور کہا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے مذاق کے انداز میں کہا میرے کان تیری بات سننے سے قاصر ہیں، میں سن نہیں سکتا تیری باتیں۔ یہ سن کر مسلمہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے سے ہونٹ کانپنے لگے اور جلاد سے کہا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ دو۔ جلاد نے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ پر تلوار سے زوردار وار کیا اور جسم کا ایک حصہ لمحے بھر میں
کٹ کر زمین پر پھڑ پھڑانے لگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مسیلمہ رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ نے اس صحابی حضرت حبیب رضی اللہ عنہ سے دوبارہ پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا صحابی نے، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یعنی مسیلمہ اپنے بارے میں پوچھا تو آپ نے غصے سے کہا، میں نے تجھے پہلے نہیں بتایا تھا کہ تیری بات سننے سے میرے کان قاصر ہیں؟ اس نے جلاد کو پھر حکم دیا کہ اس کے جسم کا ایک اور حصہ کاٹ دیا جائے، تو اس کا حکم سن کر جلاد نے ایک اور وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جسم کا ایک اور حصہ کاٹ ڈالا۔ اب یہ دونوں حصے ایک دوسرے کے برابر زمین پر پھڑ پھڑا رہے ہیں۔ مجموعہ دم بخود ٹکٹکی لگا کر یہ المناک منظر دیکھ رہا ہے۔ مسلمہ سوال کر رہا ہے، جلاد تلوار چلا رہا ہے، اور حضرت حبیب رضی اللہ عنہ دیوانہ وار کہے جا رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جسم کا آدھا حصہ گوشت کے قتلوں کی صورت میں زمین پر بکھرا ہوا ہے، ٹکڑوں کی صورت میں بکھرا ہوا ہے، اور دوسرا حصہ زبان حال سے پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ بالآخر ان کی پاکیزہ روح پرواز کر گئی، ان کی شہادت ہو گئی۔ ان کے پاکیزہ لبوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جن کے دست مبارک پر بیعت عقبہ کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ سلطان دو جہاں کا پاکیزہ نام مسلسل ان کی زبان پر جاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ واقعہ ہے۔ دیکھیے کہ جسم کے حصے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی دین اسلام کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ صحیح مسلمان، یہ پکا مومن ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی وہ شرک نہیں کرتا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، او کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اگر سے کہ تمہیں کاٹ دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا جلا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ اسی حدیث کی مصداق صحابی ہے کہ انہوں نے شرک اور کفر نہیں کیا، بلکہ انہیں کاٹ دیا گیا، زندہ کاٹ دیا گیا، ختم کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی دین اسلام پر باقی رہے، قائم رہے۔ تو یہ ہمارے لیے آج کے دور میں بہت ہی بہترین ایک اسوہ ہے صحابی، کہ دین کے لیے ہم کٹ جائیں، مر جائیں، لیکن دین اسلام کو کبھی بھی نہ چھوڑے، دین اسلام کا کبھی بھی سودا نہ کرے، اس دنیا کی خاطر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرے، چونکہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جب پہنچیں گے تو شہادت کی موت ہوگی، اللہ راضی ہوگا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی کامیابی عطا فرمائے، ایسا ایمان، ایسا یقین نصیب کرے، آمین۔ اور اس کے بعد دیکھیں ان کی ماں کا کیا حال ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ان کی والدہ ماجدہ کو ملی تو ارشاد فرمایا، اسی لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا تھا، اللہ تعالیٰ کہ یہاں میں ثواب کی طالب ہوں۔ بچپن میں میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر عقبہ کی بیعت عقبہ کی، اور آج اس کا حق بھی ادا کر دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی تو میں مسلمہ کو عبرتناک انداز میں موت کے گھاٹ اتاروں گی، اور اس کی بیٹیاں سینہ کوبی پر مجبور ہو جائیں گی۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی والد ماجدہ کی جانب سے اس دل آویز تمنا کے اظہار کو زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ خلیفہ ثانی ابو بکر رضی اللہ عنہ، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ مسلمان وفور شوق سے چوکڑیاں بھرتے ہوئے مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ لشکر اسلام میں بنو مازن قبیلے کی معزز و غیور خاتون حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ اپنے بیٹے عبداللہ بن زید کے ساتھ شامل ہوئیں۔ یمامہ مقام پر یہ خطرناک لڑائی ہوئی۔ میدان کارزار میں یہ غیور جرأتمند شجاعت کا پیکر بنے ہوئے للکار رہی تھی، اللہ کا دشمن کہاں ہے؟ مجھے اللہ کا دشمن کا پتہ بتاؤ۔ جب یہ اس تک پہنچی تو وہ اوندھے منہ زمین پر گرا ہوا تھا، اور مسلمانوں کی تلواریں اس کا خون پی رہی تھیں۔ اللہ کے دشمن مسیلمہ کذاب کا یہ انجام دیکھ کر اس کا دل بہت خوش ہوا، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی،
بھلا دل مسرور کیوں نہ ہوتا، آنکھیں ٹھنڈی کیوں نہ ہوتی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت سے دونوں اپنے انجام کو پہنچے، لیکن ایک جنت کو روانہ ہوا جو ان کا بیٹا تھا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، اور دوسرا جہنم رسید ہوا یہ مسلمہ کذاب۔ تو یہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ یا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے کچھ حالات زندگی ہم نے دیکھے ہیں، پڑھے ہیں۔ بقیہ اگر تفصیل سے پڑھنا ہے تو اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے ایمان میں اللہ تعالیٰ تازگی دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ بھائی اس کے بعد ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں رمضان المبارک کے کچھ مسائل، اور ساتھ ہی اس کے علاوہ کچھ اور مسائل طہارت وغیرہ کے انشاءاللہ پڑھے تھے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت اور رمضان المبارک کی فضیلت، اور اسی طریقے سے اس میں عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے، یہ تمام چیزیں پڑھے تھے۔ بھائی اس کے بعد اسی کے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ سیام کا کیا معنی ہے؟ لغوی اعتبار سے لفظ سیام صاما یصومو کی یصومو کا مصدر ہے۔ اس کا معنی ہے روزہ رکھنا یا رک جانا، اس سے کھانے پینے اور جمع کرنے یا چلنے سے رک جانا، یہ سب شامل ہے۔ شرعی تعریف اس کی روزے کی یہ ہے کہ مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ایام میں مخصوص اشیاء کے ارتکاب سے رک جانا۔ جیسے مخصوص اشیاء کیا ہے؟ کھانے پینے، فسق و فجور کے ارتکاب اور دن میں جمع کرنے سے رک جانا، یہ روزے کی تعریف ہے۔ کیا مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ایام میں، مخصوص ایام میں رمضان المبارک کے دنوں میں مخصوص چیزوں سے رکنے کا نام ہے روزہ۔ اور یہ رمضان المبارک کے روزے دوسری صدی ہجری میں فرض ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور سورہ بقرہ کے آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اس کے روزے رکھے۔ اور یہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جن میں سے ایک رمضان کے روزے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، اذا رأیتموہ فصوموا، جب تم میں سے ہلال رمضان کو دیکھ لو تو روزے رکھو۔ اور روزے کب رکھیں؟ جب رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہیں، صوموا لرؤیتہ، یعنی رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور شوال کا چاند دیکھ کر روزے چھوڑ دو۔ تو ماہ رمضان کے روزے امت مسلمہ پر فرض ہیں۔ اچھا، یہ کب دیکھیں، کب رکھیں روزے؟ کسی دیانتدار کی چاند دیکھنے کی شہادت کی بنا پر یہ روزے رکھے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا، تو فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ اور ایک روایت ہے اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تو شہادت دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا بلال اذن فی الناس فلیصوموا غدا، اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو آئندہ کل روزہ رکھیں۔
یہ حدیث ضعیف ابو داود کی ہے، ضعیف ترمذی، ضعیف ابن ماجہ۔ تو اور اس سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کے لیے ایک عادل شخص کی شہادت بھی قبول کی جائے گی، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت قبول ہوئی۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ اسی کے قائل ہیں، امام مبارک ابن مبارک، اور ایک روایت کے مطابق امام شافعی بھی انہیں سے یہی قول مروی ہے۔ امام مالک، امام ثوری، صرف 2 آدمیوں کی شہادت قبول کی جائے گی۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ امام لیث اور امام شافعی سے بھی ایک روایت میں یہی قول مروی ہے۔ احناف کا کہنا ہے، مسلک کے احناف کا، کہ اگر آسمان صاف ہو تو ایک بڑی جماعت کا گواہی دینا ضروری ہے، لیکن اگر بادل وغیرہ کی وجہ سے آسمان پوشیدہ ہو تو پھر ایک بالغ عاقل عادل مسلمان کی شہادت قبول کر لی جائے گی۔ ایک سے زیادہ گواہوں کی شہادت ضروری قرار دینے کے والے حضرات کے دلائل یہ ہے کہ فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا، اگر 2 مسلمان گواہ شہادت دیں تو روزہ رکھو اور 2 کی گواہی کے ساتھ روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ صحیح ارواء الغلیل، نسائی، امام احمد کی حدیث ہے۔ اور ایک روایت ان کی یہ ہے کہ فَإِن لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَ عَدْلٍ نسکنا بشہادتہما، اگر ہم چاند نہ دیکھ سکیں اور 2 دیانتدار گواہ چاند دیکھنے کی شہادت دے دیں تو ہم ان کی شہادت کی وجہ سے روزہ رکھ لیں گے۔ ان احادیث میں محل شاہد یہ ہے کہ اگر 2 گواہ شہادت نہ دیں تو روزہ نہ رکھا جائے، حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ مفہوم اور منطوق کے باہم تعارض کے وقت منطوق کو ترجیح دی جائے گی، لہٰذا یہاں بھی منطوق یعنی گزشتہ جو روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے اس حدیث کو ترجیح دیتے ہوئے اکیلے شخص کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اس کے علاوہ خبر واحد کی حجیت کے تمام دلائل بھی اس کی مؤید ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ اسی کا قائل ہیں، امام شوکانی اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا، اگر ایک آدمی بھی چاند دیکھ لے اور وہ عادل ہو، مسلمان ہو، سچا مسلمان ہو، تو اس کی گواہی کی بنا پر روزہ رکھ لے اور روزہ چھوڑ سکتے ہیں، 2 یا 2 سے زائد کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ احناف کہتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ شوال کے چاند کے سلسلے میں بھی دیکھیں کہ ہلال شوال دیکھنے کے متعلق ایک آدمی کی گواہی کیا قبول کی جائے گی یا نہیں، فقہا نے اس مسئلے میں بھی اختلاف کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام علماء کے نزدیک ہلال شوال کے متعلق ایک عادل شخص کی شہادت قابل قبول نہیں، سوائے امام ابو ثور کے، صرف انہوں نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ امام نووی کی دلیل وہ حدیث جس میں مذکور ہے کہ لوگوں کے مابین ماہ رمضان کے آخری دن میں اختلاف ہو گیا تو 2 دیہاتیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر شہادت دی کہ اللہ کی قسم گزشتہ رات چاند طلوع ہو چکا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اگلے روز عید گاہ کی طرف نماز عید کے لیے جانے کا حکم دیا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجرد کسی واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 آدمیوں کی گواہی قبول کر لینا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ایک کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ بہرحال اس مسئلے میں بھی امام شوکانی کا موقف راجح معلوم ہوتا ہے کہ شوال کے چاند کے سلسلے میں بھی اگر ایک آدمی گواہی دیتے تو اس کی گواہی قبول ہو سکتی ہے، واللہ تعالی عالم۔ اور اکمال عدت شعبان، یا ماہ شعبان کے دن مکمل ہونے پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو 29 رمضان کے سلسلے میں مسئلہ ہے، 29 شعبان کے سلسلے میں 29 شعبان کو اگر چاند نظر آیا تو ٹھیک ہے، ایک عادل شخص کی گواہی بھی قبول ہوگی، اور اگر شعبان کے 30 دن مکمل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد رمضان کے روزے رکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، لیکن اگر مطلع ابر آلود ہونے کے باعث چاند چھپ جائے تو فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو پھر تم شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی بھی یہی روایت ہے کہ اگر چاند نظر نہ آئے، ابر آلود ہو موسم، تو شعبان کے مکمل 30 دن مکمل کر لو، اس کے بعد پھر روزہ رکھنا شروع کرو۔ اور اسی طریقے سے یعنی رمضان کا روزے کے سلسلے میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو بالکل اس وقت میں ٹیکنالوجیز وغیرہ نہیں تھے، سب دیکھ کر، چاند دیکھ کر ہی، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہی یہ سب طے کر پاتے تھے۔ اور آج کل کے آلات ایسے ہیں کہ یعنی آسمان کے اندر سب چیزیں دیکھ کر پہلے کے پہلے بتا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت و قدرت انسان کو دی ہے، اس وجہ سے کیا ہے
اختلافاتی ہوتے ہیں کہ اس ملک میں نظر آئے تو دوسرے ملک والے رکھے یا نہ رکھیں، تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو آگے یہ مسئلہ آ رہا ہے، مشکوک دن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ شک والے دن میں روزہ نہ رکھے۔ اما حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، جس نے مشکوک دن میں روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ بخاری کی تعلیق حدیث سے ابو داؤد نسائی وغیرہ کی بھی روایت ہے۔ اچھا، اگر 30 دنوں سے پہلے شوال کا چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے رکھ لینے چاہیے، جیسے کہ رمضان شروع ہونے کے لیے بھی جو ہے اگر چاند نظر نہ آئے 29ویں دن کو تو شعبان کے مکمل 30 دن مکمل کر لیں، اس کے بعد روزہ رکھیں۔ اسی طرح اگر رمضان میں بھی یعنی شوال کا چاند نظر نہ آئے 29ویں دن تو 30 دن کے مکمل روزے رکھ لیں، جیسا کہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی بھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب عید کا چاند دیکھ لو تو افطار کر دو، لیکن اگر مطلع ابر آلود ہو تو فقدروا لہو، تو اس کے لیے اندازہ لگا لو۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ فقدروا لہو ثلاثین، پھر اس کے لیے 30 دن کی گنتی کا اندازہ رکھو، یعنی 30 دن مکمل روزے رکھ لو۔ اسی طریقے سے صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم ماہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن روزہ نہ رکھو، الا ہے کہ تم میں سے کوئی پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہو۔ مطلب جیسے کہ کوئی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہو تو اگر وہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے بھی آ رہا ہے وہ دن تو روزہ رکھ سکتا ہے وہ شخص، لیکن اس کے علاوہ دیگر لوگ استقبال رمضان میں روزہ نہ رکھیں، اور تم اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، یہ حدیث کا جملہ ہے۔ پھر روزے رکھو حتیٰ کہ پھر تم اسے دیکھ لو، اگر چاند کے سامنے کوئی بدلی حائل ہو جائے، کوئی ابر آلود ہو جائے تو فاکملوا العدۃ 30 ثم افطروا، پھر تم 30 دن کی گنتی پوری کرو اور پھر افطار کرو۔ یہ حدیث صحیح ابو داؤد کی حدیث نمبر 2041 ہے، کتاب الصوم، باب من قال فإن غم علیکم فصوموا 30۔ اسی طرح ترمذی، نسائی، ابن ابی شیبہ کی بھی حدیث ہے۔ تو بالکل صاف معاملہ ہے، اختلاف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ابر آلود ہو تو ایسے وقت میں 30 دن کی گنتی مکمل کر لو روزے کی، اس کے بعد پھر روزہ چھوڑ دو اور پھر عید کرو۔ یہ مسئلہ یعنی یہ جو ہے بالکل آسان مسئلہ تھا، اس وقت کوئی ایسے حالات نہیں تھے، بس لوگ اپنی ہی آنکھوں سے چاند دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے تھے۔ اب وَإِذَا رَآهُ أَهْلُ بَلَدٍ لَزِمَ سَائِرَ الْبِلَادِ الْمُوَافَقَةُ، اب کیا یہ مسئلہ ہے کہ جو ہے اگر ایک ملک والے دیکھ لے تو دوسرے ملک والوں کے لیے کیا وہ ضروری ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ تو جب ایک علاقے والے چاند دیکھ لیں تو اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں پر بھی روزے فرض ہو جائیں گے، جیسا کہ گزشتہ احادیث میں یہی مذکور ہے، ابھی ہم نے جو پڑھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی شہادت قبول کی اور اسی پر اکتفا کرتے ہوئے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ امام ابن قدامہ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جب ایک علاقے کے رہائشی چاند دیکھ لے تو تمام علاقوں کے رہائشیوں پر روزہ رکھ لینا لازم ہو جاتا ہے۔ ان کی کتاب المغنی ہے، اس میں لکھتے ہیں جب ایک علاقے کے رہائشی چاند دیکھ لیں تو تمام علاقوں کے رہنے والوں پر روزہ لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن قریب کی روایت ہے، امام قریب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک راوی ہے حدیث میں، اس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر علاقے کے رہائشی الگ الگ چاند دیکھیں گے، جیسا کہ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے قریب کی بات میں کہ میں نے شب جمعہ چاند دیکھا ہے نہ مانتے ہوئے انہوں نے کہا، کس نے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے تو چاند بروز ہفتہ دیکھا ہے۔ اس سے پہلے یعنی اس روایت میں قریب کی بات تھی کہ ہم نے تو جمعے کی رات یعنی جمعرات کی رات جو جمعہ کی پہلی جو ہے شب ہوتی ہے اس میں چاند دیکھ لیا، تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ہم نے تو بروز ہفتہ دیکھا ہے چاند، تو فلا نزال نصوم حتی نکمل 30 او نراہ، تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث میں لہٰذا ہم اس وقت تک روزہ رکھتے رہیں گے جب تک کہ 30 دن پورے نہ کر لیں یا دوبارہ چاند نہ دیکھ لیں۔ تو تمہارے علاقے کی رویت الگ ہے، ہمارے علاقے کی رویت الگ ہے، یہ کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ پھر امام قریب حضرت قریب رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں
کہ آپ کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا چاند دیکھ لینا اور روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے کیا؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یہ بات صحیح مسلم کتاب الصوم کتاب الصیام میں حدیث نمبر 1087 میں ہے۔ باب بیان ان لکل بلد رؤیتہم، امام ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی، نسائی وغیرہ میں بھی ہے حدیث۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اس حدیث کے متعلق، بلا شبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ایسے شخص کے متعلق ہے کہ جس نے اپنے شہر میں چاند دیکھ کر روزہ رکھ لیا، پھر دوران رمضان اسے خبر ملی کہ لوگوں نے دوسرے شہر میں اس سے ایک دن پہلے چاند دیکھ لیا تھا، تو ایسی صورت میں وہ شخص اپنے شہر والوں کے ساتھ 30 روزوں کی تکمیل تک یا اپنا چاند دیکھ لینے تک روزہ رکھے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر ایک مرتبہ دیکھیں گے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ایسے شخص کے متعلق ہے جس نے اپنے شہر میں چاند دیکھ کر روزہ رکھ لیا، پھر دوران رمضان اسے خبر ملی کہ لوگوں نے دوسرے شہر میں اس سے ایک دن پہلے چاند دیکھ لیا تھا، تو ایسی صورت میں وہ شخص اپنے شہر والوں کے ساتھ 30 روزوں کی تکمیل تک یا اپنا چاند دیکھ لینے تک روزے رکھے گا۔ اس طرح اشکال ختم ہو جائے گا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی حدیث اپنے معموم پر باقی رہے گی، جس میں ہر ایسا شخص شامل ہے جسے کسی بھی شہر یا صوبے سے بغیر کسی مسافت کی تحدید کے چاند دیکھنے کی اطلاع ملی، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتاویٰ میں لکھا ہے، تو اس کے لیے یعنی دوسرے ملک والوں کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہر علاقے کے لیے الگ الگ رویت نہیں ہے، بلکہ ایک علاقے والے دیکھ لیں تو دوسرے علاقے والوں کے لیے بھی وہی رویت کافی ہو جاتی ہے۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو ہے حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس شخص کے لیے جو اپنے شہر میں چاند دیکھ کر روزہ رکھ لیا، پھر دوسرے دوران رمضان اس سے خبر ملی کہ لوگوں نے دوسرے شہر میں اس سے ایک دن پہلے چاند دیکھ لیا ہے، تو اب اس کے 29 روزے ہی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ شخص اپنے شہر والوں کے ساتھ 30 روزوں کی تکمیل تک یا پھر اپنا چاند دیکھ لینے تک روزہ رکھے گا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے ان کی حدیث ان کے حق میں ہے، کہتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درمیان رمضان کی بات ہے، ابتداء رمضان کی بات نہیں ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قریب نے مدینہ کے نواحی علاقوں میں چاند نہیں دیکھا تھا، بلکہ شام میں دیکھا تھا، تو جو کہ الگ ریاست و ملک ہے۔ تو بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر دو علاقوں کے درمیان مسافت قریب ہوگی تو مطالعے مختلف نہیں ہوں گے، جیسا کہ بغداد اور بصرہ وغیرہ، تو ان دونوں علاقوں کے رہائشیوں پر محض ان میں سے کسی ایک علاقے میں چاند دیکھ لینے سے روزے لازم ہو جائیں گے۔ اور اگر دو علاقوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے، مثلا عراق اور حجاز اور شام وغیرہ، تو پھر ہر علاقے والے اپنے دیکھے ہوئے چاند کا اعتبار کریں گے۔ تو بعض علماء کرام یہی کہتے ہیں، اور ہمارے ملک ہندوستان میں اسی فتوے پر عمل ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ہندوستان میں اگر چاند دکھا تو ہی ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اگر چاند نہ دکھا تو ہم اپنے یہاں کے حساب سے یہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور سعودی کی اور دیگر ملک کی جو ہے رویت کو ہندوستان والے نہیں مانتے ہیں۔ تو بعض علماء کا یہ خیال ہے، اسی پر ہمارا یہاں کا عمل ہے، لیکن اکثر علماء کرام وہی کہتے ہیں کہ ایک ملک والے دیکھ لیں تو دوسرے ملک والوں کے لیے بھی وہی حکم ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، اب اس میں جو اپنے ملک کا اعتبار کرتے ہوئے ہم اختلافات کو چھوڑتے ہوئے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں اختلاف ختم ہو جائے گا، واللہ تعالی عالم۔ یہ رمضان کے روزوں کے سلسلے میں، چاند کے سلسلے میں کب روزہ شروع کریں کب روزہ ختم کریں، اس میں کیا مسئلہ ہے، علماء کا کیا اختلاف ہے، اور اس میں راجح بات کیا ہے، اس کی کیا حدیثوں کی کیا تعویل ہے جو علماء نے بیان کی ہے، یہ کچھ مسائل تھے جو ہم نے اس سلسلے میں دیکھے ہیں۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اب اس کے بعد ایک کتاب ہمارے پاس رہ گئی ہے، وہ طہارت کے مسائل وغیرہ ہے، انشاءاللہ ابھی اس سلسلے میں ہم پڑھ لیں گے۔ ہمارے پاس اور 15 منٹ باقی ہے۔ اس سے پہلے وضو کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ وضو کا طریق، وضو کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ طہارت آدھا ایمان ہے، اور جو اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے
جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ کہ وضو کی فضیلت تھی، وضو کی اہمیت ہم نے پڑھی، لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہم نے پڑھی تھی۔ اور اسی طریقے سے وضو طہارت نماز کی کنجی ہے، اور اسی طریقے سے جو لوگ پیشاب کے بارے میں غفلت کرتے ہیں عذاب قبر کا سبب بنتا ہے، جیسے کہ حدیث سے قبر کا زیادہ تر عذاب پیشاب کے بارے میں ہوتا ہے، لہٰذا پیشاب سے احتیاط کرو، تو لہٰذا پاکی صفائی ضروری ہے۔ وضو کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا، کہ ایک مرتبہ پھر ہم ایک مرتبہ دیکھ لیں گے کہ دل میں وضو کی نیت کر کے بسم اللہ کہے کر وضو شروع کریں، اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، پھر 3 مرتبہ کلی کریں اور 3 بار ناک میں پانی لے کر جھاڑ دیں، پھر اس کے بعد 3 بار چہرہ دھوئیں، پھر پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں، 3 مرتبہ، پھر ایک بار پورے سر کا مسح کریں، پھر دونوں کانوں کا ایک بار مسح کریں۔ سر کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سر کے سامنے کے حصے سے، پیشانی سے شروع کر کے پورا گزارتے ہی پیچھے تک لے جائیں گدی تک، پھر وہاں سے گدی سے پھر سر کو بالوں کو لگاتے ہوئے ہاتھ کا سرے آگے تک لے آئیں۔ اور کانوں کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے اوپری حصے پر مسح کریں۔ اس کے بعد پھر آخر میں پہلے سیدھا پیر دھوئیں، پھر بائیں پیر ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں۔ یہ وضو کا آسان طریقہ اور مکمل طریقہ۔ اس کے بعد وضو کی دعائیں پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اب جو شخص اچھی طرح وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد وضو کی شرائط ہم نے دیکھے تھے کہ وضو کے کچھ شرائط ہیں، 3 شرائط پڑھے تھے۔ پہلے وضو کی دل میں نیت کرنا، کیونکہ ہر اعمال کا دارمدار نیت پر ہے۔ اس کے بعد ہمیں بولے کہ جو ہے پانی کا پاک ہونا، ناپاک پانی سے وضو نہیں ہوتا ہے، وضو کی شرط ہے، یعنی وضو کرنے سے پہلے یہ سب تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، جو چیز اعضائے وضو کو بھیگنے سے روکتی ہے اس کو دور کر دینا، یہ بھی ضروری ہے، جیسے کہ موم، نیل پالش، پینٹ، تیل وغیرہ۔ جب ان شروط میں سے ایک شرط بھی پوری نہ ہو تو وضو بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو پانی بھی پاک ہو، دل میں نیت ہو، اور تیسرا وہ تمام چیزیں ہٹا لیں جو وضو کو جسم تک پہنچنے سے بھیگنے سے روکتی ہے۔ اب گندا پانی کیسے کہتے ہیں؟ جس میں گندگی گر جانے کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل جائے یا بو بدل جائے یا مزہ بدل جائے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کے فرائض کیا ہیں۔ وضو کے فرائض 6 فرائض ہیں، یہاں سے ہمیں پڑھنا تھا تفصیل سے۔ آئیے وضو کے فرائض دیکھتے ہیں۔ پہلے چہرہ دھونا، اس میں کلی کرنا، ناک میں پانی لے کر ناک جھاڑنا شامل ہے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یہ وضو کے فرائض ہے، اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوتا۔ نمبر 3، پورے سر کا مسح کرنا، اس میں کانوں کا مسح کرنا بھی شامل ہے۔ نمبر 4، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 یعنی ارکان وضو یہ قرآن کی آیت میں یہ مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اس کے بعد 5واں اور 6واں جو فرض کیا ہے، تمام اعضائے وضو کو ترتیب وار دھونا۔ پہلے جیسے کہ وضو کا جو طریقہ ہے، مکمل جو طریقہ ہم نے بتلایا ہے، اس طرح ترتیب سے دھونا۔ ایسا نہیں کہ پہلے پیر دھوئے، اس کے چہرہ دھوئے، پھر ہاتھ دھوئے، آگے پیچھے نہ کرے، تو یہ ترتیب ضروری ہے۔ نمبر 6، موالات بھی ضروری ہے۔ موالات کا مطلب ہوتا ہے تمام اعضائے وضو کو ایک کے بعد ایک بغیر تاخیر کے دھونا، یعنی اتنی تاخیر سے نہ دھوئیں کہ دوسرا وضو سوکھ جائے، تو اتنی تاخیر نہ ہو، بلکہ فوراً دھوئیں۔ ایک عضو کو دھونے کے بعد دوسرے عضو کو دھونے میں اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے پہلے والا عضو سوکھ جائے۔ اب یہ فرائض وضو 6 ہیں۔ فرائض وضو میں سے کسی ایک فرض کو بھی جان بوجھ کر یا بھول کر بھی چھوڑ دیں تو وضو صحیح نہیں ہوگا، لہٰذا دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد وضو کی سنتیں دیکھتے ہیں۔ وضو کے شرائط 3 تھے، وضو کی فرائض 6 تھے، اب وضو کی سنتیں۔ وضو کی سنتیں یہاں پر 7 سنتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 1، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، وضو کی
یعنی سنت ہے۔ اچھا، نمبر 2، ہر وضو کے وقت مسواک کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ نمبر 3، وضو کے آغاز میں دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، وضو کے اسٹارٹنگ میں دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، کیونکہ ہم نے کہا کہ وضو کے فرائض میں دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اتنا بھی ہم دھو لیے تو وضو ہو جائے گا، لیکن سنت پورا وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ وضو کا پورا طریقہ یہاں پر ہے۔ وضو کی سنت یہ ہے کہ جو ہے ہاتھ کلائیوں تک، رس تک شروع میں دھو لیں۔ اچھا، نمبر 4، اگر روزے سے نہ ہو تو مبالغہ سے ناک میں پانی چڑھانا، کیونکہ حدیث ہے وبالغ فی الانشاق الا ان تکون صائمہ، کہ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، اگر تم الا ہے کہ تم روزے سے ہو تو پھر مت کرو۔ نمبر 5، اعضائے وضو کو 2 یا 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر ایک مرتبہ دھونا ضروری ہے، ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا اسراف اور حرام ہے، ابو داؤد کی حسن درجے کی حدیث میں ہے۔ نمبر 6، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا، یہ بھی وضو کی سنت ہے، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے۔ اچھا، نمبر 7، وضو کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو وضو کی سنتیں آپ یاد رکھیں، پہلے بسم اللہ کہنا، پھر ناک بھی مسواک کرنا، پھر وضو کے آغاز میں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، اگر روزے سے نہ ہو تو مبالغہ سے ناک میں پانی چڑھانا، اعضائے وضو کو 2 یا 3 مرتبہ دھونا، اور نمبر 6، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا، نمبر 7، وضو کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا، یہ کیا ہے؟ وضو کی سنتیں ہیں۔ اگر یہ چھوٹ جائیں تو وضو ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچھ مسائل ہیں کہ اعضائے وضو کو 1 مرتبہ دھونا بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، بخاری کی حدیث میں 2 مرتبہ دھونا بروایت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، بخاری میں حدیث ہے۔ 3 مرتبہ دھونا عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت سے مذکور ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اچھا، وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی اٹھانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، جیسے کہ اس سے پہلے کے کلاس میں کسی صاحب نے سوال کیا تھا کہ وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں تو کہاں تک صحیح ہے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ صحیح جواب، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، البتہ وضو کے بعد کی دعا ثابت ہے۔ اچھا، مبالغے سے ناک میں پانی چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ زور سے ناک کے اندر پانی چڑھانا، روزی کی حالت میں اتنا اندر نہ چڑھایا جائے کہ پانی گلے سے نیچے اتر جائے، کیونکہ پانی اگر گلے سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مسواک کرنے کی فضیلت بھی آپ یاد رکھیں، کہ اس کے مستحب اوقات بھی یاد رکھیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بیان فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ مسواک منہ کی پاکی اور رب کی رضامندی کا باعث ہے، مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ اور اس کے اوقات کیا ہے؟ مستحب اوقات کب کب کرنا زیادہ اچھا ہے؟ کسی بھی وقت مسواک کرنا مستحب اور سنت ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن 5 اوقات میں اس سنت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کب کب ہے؟ دیکھو، وضو کے وقت میں مسواک کرنا یہ سنت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ نمبر 2، نماز کے وقت میں، نماز کھڑی ہو جائے تو اقامت کے وقت میں آپ مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 3، تلاوت قرآن کے وقت میں، قرآن پڑھنے سے پہلے یا قرآن پڑھنے کے دوران آپ مسواک کر لیں، کیونکہ منہ پاک صاف رہے، فرشتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور قرآن پاکیزہ کلام آپ اپنے منہ سے پڑھتے ہیں تو گندی بدبو والے جو ہے منہ سے پڑھیں گے تو قرآن کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ تو بہت سے لوگ زردہ کھاتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں، ایسی چیزیں کھانے سے بچیں، کیونکہ اس سے کیا ہے؟ منہ کی بدبو پھیل جاتی ہے اور اس طریقے سے تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی قرآن کریم پڑھنے میں بے ادبی ہوتی ہے، تو مسواک کر لیں ایسے وقت میں۔ نمبر 3، نمبر 4، نیند سے بیدار ہونے کے وقت، نیند سے اٹھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ برش کرتے ہیں، تو مسواک کے حکم میں ہی ہے۔ نمبر 5، منہ کی کیفیت اگر بدل جانے کے وقت میں، اگر بہت زیادہ دیر تک خاموش رہے، کچھ نہ کھائے نہ پیے، بس لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، تو منہ کی کیفیت، منہ کی بدبو، منہ کے جو ہے یعنی مزہ بدل جاتا ہے، تو ایسے وقت میں بھی مسواک کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، اور اس کی اہمیت ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شرح امام نووی نے جو لکھی ہے، تو اس میں اس حدیث کی شرح میں تمام اوقات انہوں نے لکھے ہیں۔ تو الحمدللہ وضو کی سنتیں ہم نے پڑھی۔ اب نواقض وضو کیا ہے دیکھتے ہیں، وضو کن سے ٹوٹ جاتا ہے؟
بہت سے لوگ اس میں کیا ہے بہت زیادہ ڈاؤٹ فل رہتے ہیں وضو کیسے ٹوٹتا ہے۔ آئیے وضو توڑنے والی چیزیں، نمبر 1 سبیلین، پیشاب یا پاخانے کے راستے سے کسی بھی چیز کا نکل جانا، مثلا پیشاب نکل جائے، پاخانہ نکل جائے، خون نکلے، پیپ نکلے، مزی وغیرہ نکلے۔ نمبر 2 گہری نیند سو جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، گہری نیند۔ نمبر 3 بے ہوش ہو جائے تو بھی۔ نمبر 4 شرمگاہ کو کپڑے کے بغیر ہاتھ لگائے تو، کپڑے کے ساتھ ہاتھ لگائے اپنی شرمگاہ کو، پیشاب والی جگہ کو، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کپڑے کے اوپر سے چھیے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 7 اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، نواقض کا مطلب وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ گہری نیند کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسی نیند جس سے انسان کا احساس ختم ہو جائے، ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے انسان، کچھ یاد نہیں رہتا۔ گہری نیند چاہے لیٹ کر ہو یا بیٹھ کر ہو، ہر صورت میں ناقض وضو ہے۔ اور خفیف نیند، ہلکی نیند، ہر صورت میں ناقض وضو نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بیٹھ کے جیسے اونگتے رہتے، اپنے ہوش میں رہتے، بس ایک دم چھپکا لگ جاتا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نماز کے دوران اگر ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، لہٰذا دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جا کر وضو کر کے آئے پھر نماز پڑھیں۔ یہ ناقض وضو تھے، جو 5 نواقض وضو ہم نے پڑھے ہیں۔ اس کے بعد وہ حالات جو ناقض وضو نہیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1 آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ بعض حدیثوں میں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آگ پر اور اس مسئلے میں بڑا تفصیل ہے اختصار کے ساتھ، کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 2 قے ہو جانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3 نکسیر پھوٹنے سے، ناک سے خون نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4 سبیلین کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ان حالات میں وضو نہیں ٹوٹتا، اگر وضو کر لے تو بہتر ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ قے، نکسیر، خون اور پیپ، راجح مسئلہ یہی ہے کہ یہ اشیاء ناقض وضو نہیں ہے، خواہ قلیل ہو یا کثیر، کیونکہ اس کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے اور کسی بھی چیز کی اصل طہارت ہے۔ سبیلین کے علاوہ جسم کی کسی بھی حصے کا خون یا پیپ ناپاک نہیں، نکلنا ناپاک نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں نماز پڑھتے آ رہے ہیں۔ ایک انصاری صحابی جو نماز پڑھ رہے تھے، دشمن نے تیر ماری، وہ خون آلودہ ہو گئے، لیکن وہ برابر نماز پڑھتے جا رہے تھے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پیش آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وضو کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ حالات جس سے وہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں، 1-2 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کروں گا، وہ افعال جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ نمبر 1 نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 2 بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے۔ نمبر 3 قرآن پکڑنے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے۔ قرآن کو اگر آپ پکڑے بغیر پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پکڑنے کے لیے امام موطا، امام مالک اور نسائی کے حدیث میں ہے کہ قرآن پکڑنے کے لیے ضروری ہے وضو کرنا، اپنے ہاتھ سے چھینے کے لیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، 3 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اس کے بعد وہ افعال جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، سنت ہے، تو کچھ 6 چیزیں یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اللہ کا ذکر کروں مگر طہارت اور وضو کی حالت میں رہوں۔ نمبر 2 جب بھی وضو ٹوٹ جائے اسی وقت دوبارہ وضو کر لینا، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ الحمدللہ بعض لوگوں کا اس پر عمل ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فوراً وضو کر لیتے ہیں۔ نمبر 3 غسل جنابت سے پہلے بھی وضو کر لینا، جب جنابت کا غسل کرتے ہیں، جیسے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں شوہر بیوی یا اختلاط سے یا پھر منی وغیرہ کا اخراج ہونے سے، تو آپ بڑی ناپاکی ہو جاتی ہے، تو غسل جنابت اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اس میں وضو کرنا مستحب ہے، وضو کیے بغیر بھی اگر پورا جسم پر پانی بہا لے تو غسل ہو جائے گا، لیکن وضو کرنا اچھا ہے۔ نمبر 4 رات میں سونے سے پہلے بھی وضو کر لینا مستحب ہے۔ ہم سونے جا رہے ہیں، طہارت کو جا کے آنے کے بعد وضو کر کے بستر پر لیٹنا یہ سنت ہے۔ نمبر 5 میت کو اٹھانے کی وجہ سے، کسی کا انتقال ہو گیا، قبرستان لے جا رہے ہیں یا مسجد لے آ رہے ہیں اٹھا کر میت کو، تو پھر وضو کر لینا اچھا ہے، ضروری نہیں ہے۔ نمبر 6 طے ہو جانے کے بعد وضو کر لینا اچھی بات ہے، مستحب ہے، لیکن فرض اور ضروری نہیں ہے۔
واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ کچھ مسائل تھے وضو کے متعلق جو الحمدللہ آج ہم نے تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ آپ لوگوں کے شریک ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور علم میں زیادتی عطا فرمائے۔ ربنا زدنا علما، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں زیادتی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ انشاءاللہ ایسی کلاسز ہر اتوار کو جاری رہیں گی، اور رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ شاید چھٹی رہے گی، انشاءاللہ اس وقت ہم اعلان کریں گے، لیکن رمضان تک ہم ہر اتوار کو یہ کلاسز پڑھتے رہیں گے اور نئے نئے ٹاپکس لے کر انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسی کلاس میں 10 بجے شریک ہو جائیں اسی لنک سے، اور دوسروں کو بھی آپ شریک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، کرنے والے کو وہی اجر ملتا ہے جو بلانے والے کو اجر ملتا ہے، بلانے والے کو بھی وہی اجر ملتا ہے۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم کفارہ مجلس پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔